مجھے 2-3 منٹ کے لیے کہا گیا پہلے ذکر کروں اور پھر معراج کی بات کروں۔ علم سکھانے کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، علم سکھانے کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم۔ کیا بولتے ہیں؟ اس تعلیم میں 5 حرف ہے۔ کتنے؟ پہلا حرف کیا ہے؟ تے، عربی میں تا، اردو میں تے۔ آخری حرف کیا ہے؟ یہ دونوں نکال دیں، کیا رہ جائے گا؟ علی۔ کیا رہ جائے گا؟ علی۔ علی کی تم میں جگہ ہو تو یہ ہے تعلیم۔ مولا کائنات حیدر کرار، مولا غم گسار، شہنشاہ ولایت، امیر المومنین، امام المتقین، برادر و داماد رسول، زوج بطول، ابو الحسنین، ابو تراب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ کبھی آپ نے سوچا ان کو کرم اللہ وجہہ الکریم کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سنا؟ تمام صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ، لیکن حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی، اور ساتھ میں کرم اللہ وجہہ۔ اس کا اصل لفظ نہیں بتاؤں گا، صرف بتا دوں، وجہ بتا دوں۔ خارجی جو تھے، خوارج، وہ حضرت علی کے چہرے کے لیے برا لفظ کہتے تھے۔ خارجی جانتے ہیں نا آپ؟ کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر اسلام سے نکلے ہوئے، خارج۔ ان کی جمع ہے خوارج، آج انہوں نے اپنے نئے نام رکھ لیے ہیں۔ یہ حضرت علی کے چہرے کے لیے ایک غلط لفظ بولتے تھے، وہ میں نہیں بولوں گا۔ اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے تھے حضرت علی کے چہرے کے لیے برا لفظ، تو اس کے جواب میں ایمان والے کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، حضرت علی کے چہرے کو اللہ نے عزت دی ہے۔ یہ حضرت علی ایمان کی کسوٹی ہے۔ کسوٹی جانتے؟ ایک پتھر ہوتا ہے، اس پہ سونا رگڑ کے دیکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اصلی ہے یا نہیں، اس کو کسوٹی کہتے ہیں۔ تو مولا علی ایمان کے حوالے سے کسوٹی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اے علی تجھ سے محبت رکھنے والا مومن ہوگا، تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ اب دیکھنا ہو کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، ذکر علی کرو، چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، اور چہرے پہ بل پڑ جائیں تو پھر مزید تفتیش کی ضرورت ہے۔ فرمائے ان علی منی وانا منہ، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔
وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِن، اور علی ہر مومن کا ولی ہے۔ علی مجھ سے ہے، میرے خاندان سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، میرا ہے، میں علی سے ہوں، علی میں جو کمال ہے وہ میرا ہے، اس سے جو ظاہر ہوگا وہ میرا کمال ہوگا، اور علی ہر مومن کا، سب کہیے، پھر کہیے، تو جو علی کو ولی مانتا ہے وہ مومن ہے، جو نہیں مانتا وہ مومن نہیں۔ ان کا آج 1464واں 23 قبل ہجرت، بعضوں نے 21 لکھا ہے، اگر 21 کہیں تو 1462واں ہوگا، 23 قبل ہجرت تو 1464واں یوم ولادت ہے۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کا فیضان عطا فرمائے۔ ذکر علی یہ نہیں ہے کہ 2-4 منٹ میں ہو جائے، اس کے لیے علم بھی چاہیے، اس کے لیے جگرا بھی چاہیے۔ بہرحال محبت سے عقیدت کا تھوڑا سا ہدیہ پیش کیا ہے، اللہ کرے قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، لفظ سبحان اللہ تعالی کا نام نہیں ہے، نام نہیں ہے، وصف، صفت، پاک ہے وہ ذات، پاکی ہے اس کو جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلاً راتوں رات، رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات نہیں، تنوین ہے، اشارہ ہے تقلیل کی طرف کہ تھوڑا سا ٹائم لگا، کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف۔ مسجد اقصی بیت المقدس، آپ بیت المقدس کہتے ہیں، جو یہودیوں کا قبضہ ہے، اسرائیل نامی ملک بنایا ہوا ہے، وہ مسجد اقصی۔ اور اقصی کے ایک معنی آخری جگہ کے بھی ہیں، نہایت کے بھی ہیں، تو کیا مطلب؟ میرے آقا اس رات وہاں گئے جہاں کائنات ختم ہو گئے۔ اللہ یا رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی اللہ نے، اس مسجد اقصی کی ایک نشانی بیان کی۔ اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، اس کے گردا گرد، ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ان برکتوں سے مراد کیا ہے؟ تھانوی صاحب نے بھی لکھا، جو تفسیر انہوں نے لکھی بیان القرآن، اس میں بھی لکھا کہ ان برکتوں سے مراد انبیاء کی قبریں ہیں۔ جو مسجد اقصی کے ارد گرد کو کہتے ہیں 7000، کوئی کہتے ہیں 70,000 انبیاء دفن ہیں، یہ اللہ کے فرمان سے پتہ چلا اللہ والوں کی جگہیں برکت والی ہوتی ہیں۔ کیوں سیر کرائی؟
لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اپنے اس پیارے مقدس بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، جن نشانیوں کا تعلق دیکھنے سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا۔ ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ انہو میں یہ جو ہو ہے کس کی طرف یہ ضمیر ہے؟ اگر اللہ کی طرف تو اللہ سننے دیکھنے والا، اگر نبی کی طرف تو نبی سننے دیکھنے والا۔ معنی کیا ہوگا؟ اللہ اپنے حبیب کو دیکھنے سننے والا، حبیب اپنے رب کو دیکھنے سننے والا۔ اللہ میرے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں، کم از کم 4 گھنٹے ہوں تو شاید میں تفسیر کے ساتھ بیان کر سکوں۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، انسان ہے، عقل والا ہے، ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہو جائے گا؟ دونوں ٹانگیں اٹھا کر کھڑا ہو سکتا نہیں۔ تو سوچنے والا سوچے گا، اتنی دور گئے، زمین سے 14 کلومیٹر اوپر چلے جائیں، سانس کا مسئلہ ہو جائے گا، لباس کا مسئلہ ہو جائے گا، ہوا نہیں ہے، کیا کریں گے؟ ایک کورا، ایک زون ایریا آتا ہے، بہت ٹھنڈا ہے، ایک کورا ہے، بہت گرم ہے۔ بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے؟ تھوڑی سی دیر میں اتنی بہت سی سیر کیسے ہو گئی؟ ان تمام جتنے بھی سوال آئیں گے آپ کے ذہن میں، اللہ نے لفظ سبحان سے واقعہ شروع کیا، ہر سوال کا جواب دے دیا۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، دعویٰ نبی نے جانے کا نہیں کیا، دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے۔ وہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چاہے پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اب کیسے گئے وہ لے جانے والا جانے یا جانے والا جانے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ میری ایک پوری تقریر ہے معراج اور سائنس، میں نے اس میں سائنس کے حوالے دے کر پوری بات کی ہے، انٹرنیٹ پہ سن سکتے ہیں آپ۔ یہاں میں نے صرف اتنا بتانا ہے، آج ٹائم اینڈ اسپیس، وقت اور خالی جگہ، فضا، انسان نے اس کو قابو کرنے کے لیے بہت کچھ بنا لیا ہے۔ ناشتہ اگر حیدرآباد میں کرتا ہے تو دوپہر کا کھانا لندن میں جا کے کھا لیتا ہے، کہیں مشرق اور کہیں مغرب، کہیں شمال اور کہیں جنوب، اس نے یہ فاصلے اپنی دسترس میں کر لیے ہیں۔ ٹیلی فون آپ کے ہاتھ میں ہے، واٹس ایپ کا آپ بٹن دباتے ہیں، سیکنڈوں میں دوسرے ملک میں پہنچ جاتا ہے۔ جب مادیات کا یہ عالم ہے، روحانیات کا کیا عالم ہے؟ اللہ چاہے تو کسی کے لیے کوئی ٹائم کر دے، کسی کے لیے کوئی ٹائم کر دے، صرف جھلکی دکھاؤں گا، پوری بات نہیں۔ اصحاب کہف، قرآن میں سورہ کہف موجود ہے۔ اصحاب کہف 7 افراد، 8واں ان کا کتا۔ بادشاہ تھا، اس نے کہا مجھے سجدہ کرو، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔
بادشاہ نے ایک رات کی مہلت دی کہ کل سجدہ نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ انہوں نے سوچا سجدہ کرتے ہیں ایمان جاتا ہے، نہیں کرتے جان جاتی ہے۔ ساتھی نے کہا جان بھی بچاؤ ایمان بھی بچاؤ، نکلو یہاں سے۔ راتوں رات سفر کرتے رہے، صبح کا اجالا ہونے لگا تو یہ ایک غار میں چلے گئے۔ پہاڑوں کے درمیان یا پہاڑ کے اوپر ایک چٹان ہوتی ہے، اندر سے خالی ہوتی ہے، اس میں جانے کا رستہ اس کو غار کہتے ہیں۔ یہ اس میں چلے گئے، باہر ان کا کتا اپنے پاؤں بچھا کر بیٹھ گیا، یہ وہاں سو گئے، ساتوں کے ساتھ سو گئے۔ جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا ہم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہیں؟ قرآن میں ساری بات موجود۔ ان کا یومن او بعد یوم، پورا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9، وہ اس غار میں 309 سال سوتے رہے۔ کتنا عرصہ؟ 309 سال۔ وہ آپس میں کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پتہ چلا زمانے کے لیے 309 سال ہو گئے، ان کے لیے اللہ نے ایک دن یا آدھا دن بنا دیا۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ میرے نبی معراج پر گئے، جتنا چاہا ٹائم لگایا، جب واپس آئے کنڈی ہل رہی ہے، وضو کا پانی چل رہا ہے، بستر کی گرمی موجود ہے۔ یہاں کے لیے وہ لمحے ہو گئے، وہاں کے لیے اللہ جانے کتنے سال ہو گئے۔ اور سمجھا دوں، چلے عقل سے بھی سمجھا دوں۔ گھڑی پہنی ہوئی ہے آپ نے، یوں چپ ہو گئے جیسے میں مانگ لوں گا۔ پہنی ہوئی ہے، آپ کو سلامت، آپ کو مبارک پہنے۔ پہلے گھڑیاں آتی تھی چابی والی، پھر آٹومیٹک، آج کل آتی ہیں کوارٹز، سیل پڑتا ہے اس میں۔ گھڑی ایک جسم ہے، اس کی جان وہ بیٹری سیل ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ سیل نکال لیں گھڑی چلے گی نہیں، کیونکہ سیل جان ہے، جان نکل جائے تو جسم حرکت کرتا نہیں۔ ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ تو گھڑی ایک جسم، اس کا سیل، اس کی جان، اس کی روح نکال لیں تو جسم کی حرکت بند۔ آپ نے ابھی گھڑی سے سیل نکالا، 10 سال کے بعد جب سیل ڈالیں گے گھڑی کہاں سے چلے گی؟ جہاں سے رکی تھی۔ آپ نے مسئلہ خود آسان کر لیا۔ یہ پوری کائنات ایک جسم کی طرح ہے، اس کی جان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات سے نکلے، ہر چیز اپنی جگہ رک گئی، کنڈی کی حرکت رک گئی، وضو کا پانی رک گیا، بستر کی گرمی رک گئی۔ میرے آقا سیر کرتے رہے، کیونکہ جان نکلی ہوئی ہے، جسم بے حرکت ہے۔ وہ جان جب دوبارہ داخل ہوئی، کنڈی کی حرکت بھی شروع ہو گئی، وضو کے پانی کی روانی بھی شروع ہو گئی۔ تو آقا جان ہے، جان نہیں تھی، اللہ نے ساری کائنات کو روک دیا۔ اللہ آپ نے جان لیا، جان کے بغیر جسم میں کچھ بھی۔
آج یہ جسم دنیا کا حرکت کر رہا ہے یا نہیں؟ جان ہے، جان ہے تو اب پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج بھی اگر وہ نہ ہو تو اس کائنات کی حرکت ہو سکتی، سوچا جا سکتا بھی۔ ایک بات کرتا ہوں حیدرآباد والوں، تاریخی مسجد میں بیٹھے ہو، کلوڑا خاندان بڑا مشہور، پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی مر گئے معاذ اللہ، تو اگر نبی نہیں ہیں تو کس کا کلمہ پڑھ رہے ہو؟ سوال ہے میرا، اگر نبی نہیں ہیں تو کس کا کلمہ ہے؟ کس کی نبوت ہے؟ اپنے ایمان کا کیا کرو گے؟ کبھی سوچا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں مردہ وہ ہے جو نبی کو مردہ کہے، زندہ وہ ہے جو نبی کو زندہ مانے۔ میرے نبی زندہ ہے، کوئی شبہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبے کا وہ حصہ جس پر چھت نہیں ہے، آدھا دائرہ آپ دیکھتے ہیں، آج کل زیادہ ہی نمایاں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اتنا حصہ خالی کر دیا ہے۔ وہ حتیم آپ دیکھتے ہیں اس میں، یا اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما ہے، جبریل کو اللہ بھیجتا ہے، جنت میں جاؤ، ایک براق لے لو، جنتی جوڑے ساتھ لے لو، 70,000 فرشتہ ساتھ لے لو، اور میرے حبیب کے پاس جاؤ اور میرے حبیب سے کہو کلیم مجھے چاہتا ہے پیارے میں تجھے چاہتا ہوں۔ تبارک اللہ شان تیری، تو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ جبریل امین آئے، اللہ کا پیغام پہنچایا، میرے نبی تیار ہوئے۔ یہ سارا منظر سننا ہو تو پھر معراج کی رات گلزار حبیب میں آ جانا، وہاں سناؤں گا انشاءاللہ۔ حضور تیار ہوئے، براق پیش کیا گیا، یہ نورانی طیارہ، جسم خچر کی طرح، چہرہ انسانوں کی طرح، دونوں پر ہیں، اس کی جہاں نگاہ کی حد ہوتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ اللہ نے بھیجا، حضور سوار ہوئے، جبرائیل و میکائیل 70,000 فرشتہ ساتھ، پہلے مدینہ منورہ اترے، پھر مدین اترے، پھر بیت اللحم اترے، پھر مسجد اقصی پہنچے۔ حضور مدین جا رہے ہیں، شعیب علیہ السلام کا مقام، بیت اللحم جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کی ولادت گاہ، مدینہ آ رہے ہیں۔ جبریل نے کہا یہیں سے قیامت تک لوگوں کو آپ کا فیض ملے گا۔ پتہ چلا اللہ والوں کے مقام پر زیارت کی نیت سے جانا، وہاں جا کر تحیت الزیارہ 2 رکعت پڑھنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ مسجد اقصی پہنچے، 1,24,000 کم و بیش سارے نبی وہاں موجود۔
اس مسجد کا نام جامع مسجد سرفراز. یہاں آج جلسہ تھا، پوسٹر چھپا ہوگا، اعلان ہوا ہوگا، واٹس ایپ پہ میسج گیا ہوگا، زبانی یا ویسے دعوت. سارے نبی وہاں آئے، کوئی پوسٹر چھپا تھا، میسج گیا تھا، سارے موجود ہیں. اپنے جسم کے ساتھ زندہ روحیں نہیں آئی تھیں، خود نبی آئے تھے. میں نے کہا نا پھیلاؤں ایک ایک بات کو، بہت ٹائم چاہیے. چونکہ عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا میں یہ عہد ہو چکا تھا، جب میرا نبی آئے اس پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا. تو یہ وعدہ تو لیا تھا عالم ارواح میں. جمع کہاں ہوئے؟ مسجد اقصی میں. سارے نبی موجود، سارے نبی موجود. بادشاہ آئے تو سب کو آنا پڑتا ہے. نبی پاک آئے، جن کی بدولت نبوت ملی تھی، سارے آئے. حضور کی اطلاع کیسے ہو گئی؟ سب کیسے پہنچ گئے؟ آپ اپنی عقل سے نہیں جان سکتے جب تک مقام نبوت کو نہ سمجھیں. نبی کا مقام کیا ہے؟ جہاں ہماری عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے ان کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے. آج کل لوگ ناپنے لگ گئے، ارے تم کیا، تمہاری حیثیت کیا. میں کہتا ہوں عام ولی، عام ولی سے خاص ولی، خاص ولی کے بعد پھر درجے شروع ہوتے ہیں. غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہیں، امنا ہیں، نجبا ہیں، نقبا ہیں، اتقیاء ہیں، اصفیاء ہیں، اخیار ہیں. یہ اتنے درجے. ان کے بعد درجہ شروع ہوتا ہے صحابہ کا. صحابہ میں بھی سارے صحابیت میں برابر، درجے میں برابر نہیں. 313 بدر والے، بدر والوں میں 10 مبشرہ 10 صحابہ، ان میں سے پھر خلفائے راشدین 4. ان سب کے مرتبے، جہاں صحابیوں کا مرتبہ ختم ہوا، نبیوں کا شروع ہوا. نبیوں میں بھی سب برابر نہیں ہیں. 313 رسول ہیں. رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، ان میں اولو العزم رسول ہیں. 5 نبیوں کا ایک آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی. جہاں سارے نبیوں کے درجے ختم ہو گئے، وہاں سے میرے نبی کا درجہ شروع ہوا. اب پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو بیٹھے ہیں اس مسجد کے امام صاحب ہیں، نماز میں آپ کی قیادت کرتے ہیں. ان سے بھی پوچھ لو، جتنے علماء کو مانتے ہو حیدرآباد میں ایک سے ایک علماء موجود ہے، جا کے پوچھو امامت کس کو کرانی چاہیے. فقہ کے مسئلے ہیں. 10 آدمی موجود ہیں، کس کو امام بنائے؟ ان 10 میں سے دیکھو کہ قراءت قرآن کس کو یاد ہے. اگر سب ایک جیسے ہیں یاد کرنے میں، آواز کس کی اچھی ہے؟ آواز میں بھی سب برابر ہیں تو عالم زیادہ کون ہے؟ اگر ایک سب برابر ہیں تو دیکھو خوبصورت زیادہ کون ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا،
میری کتاب مسئلہ امامت پڑھ لیں، حوالے کے ساتھ یہ باتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اب سارے نبی موجود ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین ہیں، وہ بھی موجود ہیں، خطیب الانبیاء حضرت شعیب موجود، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم موجود، حضرت ابراہیم خود نبی، ان کے بیٹے نبی، پوتے نبی، بنی اسرائیل ساری آگے، ان کی اولاد سارے موجود۔ جبریل نبی کا ہاتھ پکڑ کے آگے کرتے ہیں امام الانبیاء۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ نماز ہوئی، نماز کے بعد جلسہ ہوا۔ کیا ہوا؟ یہ جو ہم معراج شریف کے جلسے کرتے ہیں، یہ اسی کی یادگار ہے۔ سارے نبیوں نے خطبے پڑھے، حضرت آدم اٹھے، اللہ کا شکر جس نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا مجھے سجدہ کریں، اللہ نے مجھے یہ انعام دیا، مجھے تمام چیزوں کے نام سکھائے، وہ بیٹھ گئے۔ حضرت نوح اٹھے، انہوں نے خطبہ پڑھا، وہ بیٹھے۔ حضرت ابراہیم اٹھے، انہوں نے خطبہ پڑھا، وہ بیٹھے۔ حضرت موسیٰ اٹھے، وہ بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ اٹھے، وہ بیٹھ گئے۔ میرے نبی نے خطبہ شروع کیا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے عالمین کے لیے مجھے رحمت بنایا۔ نبی پاک نے اپنے انعامات کا ذکر شروع کیا۔ حضرت ابراہیم جوش میں آ گئے، اٹھ کے کہا یہ ہیں باتیں، ہم سب نبی ہیں مگر جو شان پیارے مصطفیٰ کی ہے وہ کسی اور کی۔ نبیوں نے بھی مانا، ہم بھی مانتے ہیں، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے میرے آقا آگے گئے۔ معراج کے ایک معنی سیڑھی کے ہیں، سیڑھی اوپر جاتے ہیں نا مجھ سے۔ حضور گئے، پہلے آسمان حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پہ حضرت یحییٰ، تیسرے پہ حضرت ادریس، اس طرح ذکر ملتا ہے۔ حضور گئے، سارے ساتوں آسمان ان کے عجائبات دیکھے۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر بیت المعمور، فرشتوں کا قبلہ، یہ جو کعبہ ابراہیمی عین اس کے اوپر، درمیان کی ساری فضا کعبہ، حضور اس میں بھی تشریف لے گئے۔ وہاں سے 500 سال کی راہ پر ہے بیت المعمور کے بعد سدرۃ المنتہا۔ سدرہ بیری کو کہتے ہیں، یہ ایک درخت ہے۔ کیسا درخت حضور نے وہ بھی بتایا۔ یہ جبریل کا آخری مقام ہے، اس کے پڑوس میں ہے جنت۔ سدرہ کے پڑوس میں اونچی کہیں، حضور جنت تشریف لے گئے۔ واپس آ کر بتایا غلاموں کو کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں تیار کی ہوئی۔ 2-3 باتیں خاص طور پر کی۔ حضرت عمر سے فرمایا میں نے تیرا محل دیکھا جنت میں۔ کس کو فرمایا؟ کس کو فرمایا؟ حضرت عمر فاروق کو، تاکہ کوئی ان کے بارے میں غلط بات کرے تو سوچ لے وہ حضور نے گارنٹی دے دی ہے میں جنت میں ان کا محل دیکھ کے آیا۔ فرمایا میں اندر جانے لگا، تیری غیرت کی وجہ سے نہیں گیا۔ حضرت عمر رو پڑے، حضور مجھ سے اور غیرت، آپ جاتے برکت ہوتی، لیکن نبی نے بتا دیا ان کا محل ہے۔ حضرت بلال سے فرمایا میں نے تیری چلنے کی آواز
जन्नत में सुनी है। ध्यान देना, ए बिलाल, तेरे चलने से जो आवाज आहट होती है, पहचल, वो मैंने जन्नत में सुनी। बातें दो हो सकती है कि हजरत बिलाल जमीन पे चल रहे हैं, आका जन्नत में सुन रहे हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि हजरत बिलाल जब जाके चलेंगे, जो आवाज होगी नबी पहले से सुन रहे हैं। यही तो बातें हो सकती है ना। दोनों तरह हमारा अकीदा साबित होता है। पता क्या चला, जन्नत दूसरे जहान में है, हजरत बिलाल जमीन पे चल रहे हैं, आका वहां सुन रहे हैं। तो हैदराबाद वालों, हम यहां से दुरूद भेजें, क्या आका नहीं सुन रहे हैं? अल्लाह। जिलाउल अफ़हाम में इब्ने क़य्यिम ने भी लिखा, मेरे आका का फरमान, लैसा मिन अब्दीन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना। कोई बंदा, अब्दिन नकेरा है, नफी के तहत आया है, कोई बंदा ऐसा नहीं, वो कहीं भी हो, मुझ पे दुरूद भेजता है, उसकी आवाज मुझको पहुंचती है। हम जहां भी पुकारे, आका सुनते सुनते हैं। अंदाजा, नई नई किताब का नाम फजाइल दुरूद शरीफ, लिखने वाले दूसरे हैं, समझ गए ना? मैं नाम नहीं लूंगा, आप अच्छी तरह पहचान गए ना। उसमें जनाब मोहम्मद जकरिया साहब ने हदीस नकल की है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने एक फरिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर किया है, जिसको सारी मखलूक की आवाज़ सुनने की ताकत दी है। कोई बंदा कहीं हो, वो मुझ पे दुरूद भेजता है, ये फरिश्ता उसको जानता है, उसका नाम लेता है, उसके वालिद का नाम लेता है, उसके अल्फाज मुझको पहुंचाता है। आजी गुलशन इलाही साहब, मेरी तरफ देखिए। आप जब दुरूद पढ़ते हैं, माइक लगाते हैं, ऐलान करते हैं कि मेरा नाम गुलशन इलाही, वालिद का नाम क्या नाम? हाफिज एहसान इलाही। लेते हैं नाम? नहीं। वो फरिश्ता नाम भी जानता है आपका, आपके असली बाप को भी जानता है। आप मुंह मुंह में पढ़ रहे हैं, वो सुन रहा है। जब एक दरबान की ये शान है, आका की कितनी शान। समझ आ रही है बात? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनते हैं, फरिश्ते भी पहुंचाते हैं। आप कहेंगे मौलाना साहब दो बातें हो गई, जब हुजूर सुन रहे हैं तो फरिश्ते क्यों पहुंचा रहे हैं? जब फरिश्ते पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब खुद नहीं सुन रहे। आप तो ये कहेंगे, जवाब दे दूं, अल्लाह देख रहा है या नहीं? ये दो फरिश्ते काहे के लिए? किरामन कातिबीन, किरामन इज्जत वाले कातिबीन, लिखने वाले, ये दो फरिश्ते क्यों? अल्लाह देख रहा है। ये जब अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, हदीस कुदसी अल्लाह का फरमान, कैफ़ा तरक्तुम इबादी, मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ के आए हो? वो देख रहा है। वो फिर भी फरिश्तों से फरमा रहा है, किस हाल में छोड़ के आए हो? क्या मतलब? अल्लाह देख रहा है। फरिश्तों की ड्यूटी क्यों? ये गवाह बनते हैं। क्या बनते हैं? गवाह बनते हैं। नबी खुद भी सुन रहे हैं, फरिश्ते पहुंचाते हैं कि गवाह बन रहे हैं। नहीं समझ आई तो समझाऊं? पूछ रहा हूं, चलो समझाता हूं। ये आपके इमाम साहब जो है ना, ये एक कारखाना लगा लें, कारखाने में स्टाफ रखेंगे, मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, क्लर्क है, ड्यूटी, पियून भी होगा वहाँ पे, गेट कीपर भी होगा, सारे बंदे, प्रोटोकॉल ऑफिसर भी होगा जो मेहमान का इस्तकबाल करे उसको।
یہ جو پروٹوکول آفیسر ہے، معلوم ہوا وزیر آیا کارخانہ دیکھنے، پروٹوکول آفیسر نے کہا صاحب جی یہ ہمارا مین گیٹ ہے، بہت اچھا یہ جی ہمارا آفس ہے، یہ فلانا آفس ہے، یہ فلانا آفس ہے، یہ جی کارخانے کے مالک کا آفس ہے، یہ مشین ہے جی، یہاں یہ بٹن ہے، یہ دبائیں تو چلتا ہے، یہاں پر سامان ڈالتے ہیں، یہاں سے تیار نکلتا ہے، وہ جو دیکھ رہا ہے وہ اندھا؟ پوچھا ہے میں نے آپ کو، وہ جو دیکھ رہا ہے وہ اندھا ہے؟ اس کو نہیں نظر آ رہا دروازہ ہے، اس کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ آفس ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ مگر پروٹوکول آفیسر کا اس طرح بتانا اس مہمان کی عزت افزائی ہے، اس کی پذیرائی ہے، وہ اس لیے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنا وہ حصہ ڈال رہا ہے، حالانکہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے مقرر کیے ہیں کہ گواہ بنتے ہیں، اللہ کی عطا سے نبی سن رہے ہیں، فرشتے مقرر کیے ہیں کہ گواہ بنتے ہیں۔ عزت افزائی ہے۔ یہ جو معراج میں جبریل آیا تھا نا، یہ بھی پروٹوکول آفیسر کہ یہ جی پہلا آسمان ہے، یہ دوسرا آسمان، نبی کو خبر ہے، مگر یہ عزت افزائی ہو رہی ہے۔ پتہ چلا پہلے مقام کو سمجھو پھر تمہیں حال سمجھ آئے گا، تم ابھی تک مقام نہیں سمجھے، حال کیا سمجھو گے؟ اور ہمارا کہنا کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر حضور جہاں تک آپ کی تعریف کا حق ہے حضور، ہم سے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کچھ بیان کر کے آخر میں یہی کہتے ہیں خدا کے بعد آپ کا درجہ، اس پر بات ختم کرتے ہیں، ورنہ آپ کی شان کو جبریل نہ سمجھ سکا، ہم کیا سمجھیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا آگے چلو، سدرا سے آگے چلو۔ جبریل کہتے ہیں ان تجاوزت احترقت بالنور لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر یہاں سے بال کے برابر بھی آگے بڑھوں اللہ کے نور سے جل جاؤں۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کا سردار جبریل امین، رسول فرشتہ۔ وہ نور ہے یا نہیں؟ وہ نور ہے یا نہیں؟ میرے نبی کے معاملے میں بحث کرنے والوں کے نور ہیں یا بشر؟ بحث کرنے والوں جبریل نور ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں آگے جاؤں تو اللہ کے نور سے جل جاؤں، وہاں میرے آقا کی بشریت سے لگنے والے کپڑے نہیں جلتے۔ ظفر علی خان کو بھی کہنا پڑا جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو۔ حضور نے فرمایا جبریل تیری یہاں بس ہو گئی، تیری یہاں، ہماری یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ ٹائم میرے پاس جتنا ہے پورا معراج بیان نہیں کر سکتا، میں تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں، ذہنوں کو کریں صاف۔ اب کانوں سے سننے کے نہیں، دل کے کانوں سے سننے کا مرحلہ۔ رف رف آیا، رف رف الٹا پڑے، واہ، فر فر، وہ فر فر جاتا ہے۔ یہ نورانی تخت آیا، حضور اس پر بیٹھے، اللہ کے عرش کے آگے حجابات، حجابات کے معنی پردے، کتنے لمبے ہیں؟ 500 سال کی راہ ہے یا زیادہ کی ہے؟ 70,000 ہیں یا کئی 70,000 ہے؟ حضور ہر پردے میں سے گزرے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالی عنہ الیواقیت والجواہر میں لکھتے ہیں حضور اللہ کے ناموں میں سے، صفات میں سے گزرے، جس میں سے گزرتے گئے اسی کے جلووں میں گم ہوتے گئے۔ بڑی باتیں ہیں۔
پردوں میں سے گزرے، آگے گئے، آواز آئی ادنو منی، میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا لن ترانی، حبیب کو فرمایا ادنو منی۔ لن ترانی کے معنی تم نہیں دیکھ سکتے، ادنو منی قریب آ جاؤ، بڑے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں۔ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، آواز آتی ہے قف، ٹھہریے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یصلی علیک، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ کیا بیان کروں، میں اپنی کیفیت سنبھالوں یا لفظوں میں آپ کو سناؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثم دنا الجبار، آگے قریب ہونا اللہ کی شان۔ قرآن کہتا ہے ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلا، اور زیادہ قریب، فکان قاب قوسین او ادنا، پس ہو گئے دو کمانوں کی مقدار بلکہ اس سے زیادہ قریب۔ کمان آدھا دائرہ، ادھر سے دوسری کمان مل کے کیا بن گیا؟ پورا دائرہ۔ اللہ فرماتا ہے اور زیادہ قریب۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ وصل و فرقت، وصل و فرقت، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ مجھے عربی، فارسی، اردو، انگلش جتنی زبانیں آتی ہیں، دنیا بھر کی کتابیں، معراج کے حوالے سے شاعری بھی سب کچھ پڑھا۔ یہ ایک شعر اعلیٰ حضرت کے قلم سے ایسا نکلا ہے، معراج کے بارے میں اس جیسا شعر میں نے کہیں اور نہیں پڑھا۔ فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، دھیان دو ذرا دھیان دو، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ سر کی آنکھوں سے بے حجاب رب کو دیکھا، حضور نے سر کی آنکھوں سے بے حجاب رب کو، جو مانتا ہے صرف وہ کہے رب کو۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں جواب دینے کی باری آئے گی تو بہت سے جواب دوں گا۔ بخاری شریف سے ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔
بخاری شریف سے، جنتی جب جنت میں جائیں گے. کون؟ جنتی جب جنت میں. اللہ فرمائے گا جنتیوں خوش ہو؟ کہیں گے جی بڑے خوش ہیں. اللہ فرمائے گا نہیں، تمہیں خوش کرتا ہوں. اللہ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا. 14ویں رات کے چاند کو جس طرح دیکھتے اور شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح جنتی اللہ کو جنت میں دیکھیں گے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. اللہ کو تو وہ تو جنتی جب جنت میں، جس کو اللہ نے یہی جنت کا مالک بنا دیا، اس کو فرمایا آ جا، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. میں الذی کے پردے میں ہوں، تو ابدیت کے پردے میں ہے. تو اپنا پردہ اٹھا دے، میں اپنا پردہ اٹھا دیتا. سنیں، جو لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھ سکتا، وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، لا تدرکہ الابصار. کوئی آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی. ادراک کے معنی پورا پورا گھیر لینا. پورا پورا. یہ میرے سامنے کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ ہے نعیم نظام صاحب بیٹھے ہیں. کہاں سے شروع ہو رہے ہیں کہاں تک ہے؟ میری آنکھ ان کو گھیر رہی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، صرف دیکھ نہیں رہا ہوں. ان کا سر سے لے کر جہاں تک نظر آ رہے ہیں، کتنے گول ہیں کتنے مٹول ہیں، نظر آ رہے ہیں نا. بات کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اس کو کہتے ہیں ادراک، پورا پورا گھیر لینا. تو قرآن کی آیت کا مطلب کوئی آنکھ اللہ کو پورا پورا گھیر سکتی. رؤیت کا کہاں انکار ہے؟ دیدار کا کہاں انکار ہے؟ ہم گھیر لینے کو نہیں مانتے، دیدار کو مانتے ہیں. اور دیدار بھی قرآن سے ثابت. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا. فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے. پتہ کیا چلا؟ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے. کون دیکھ سکتا ہے؟ جس کو اللہ دکھانا چاہے. جس کو اللہ نے اپنے حبیب کو دکھایا. میرے نبی نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. اللہ کا دیدار کیا. حضرت امام حسن بصری حضرت علی کے خلیفہ ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا؟ تو ان کا جواب سنو. وہ کہتے ہیں دیکھا 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 دیکھا. ان کا سانس نہیں ٹوٹ گیا، یہی کہتے رہے دیکھا دیکھا دیکھا. سمجھ آئیے بات؟ اچھا، ایک صاحب کہتے ہیں جی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کو معراج کی رات بستر سے غائب نہیں پایا. میں نے کہا بہت اچھا. میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ حضرت عائشہ حضور کے گھر مکہ میں آئیں یا مدینہ میں آئیں؟ کہنے لگے مدینہ میں. تو میں نے کہا معراج کا واقعہ تو مکہ کا ہے. میرے سامنے دلیل پیش کرنے سے پہلے ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کہو. تم اس طرح کہہ رہے ہو اور حضور خود آ کے بیان فرمائیں اور کہیں رائی تو رب کر لو. نہیں سنی ہے تو سن لو. 29 رمضان کی شام ہو گئی. مطلع پیشانی کو کہتے ہیں، ابر بادل کو کہتے ہیں، آلود بھرا ہوا. مطلع ابر آلود یعنی آسمان پر بادلوں نے گھیرا کیا ہوا ہے، چاند نظر نہیں آ رہا. لوگ اس زمانے میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا، مسجد سے اعلان ہوتا تھا. مسجد میں ایک صاحب گئے، گلیوں میں شور مچ گیا، چاند ہو گیا چاند ہو گیا چاند ہو گیا. لیکن مسجد سے ابھی اعلان
ایک صاحب آئے مسجد میں، مولانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب آپ نے چاند کا ابھی تک اعلان نہیں کیا. مولانا صاحب پوچھتے ہیں کیوں بھائی چاند ہو گیا؟ مولانا صاحب کمرے میں بیٹھے ہو، باہر نکلو. گلی گلی میں بچہ بچہ کہہ رہا ہے چاند ہو گیا، چاند ہو گیا. مولانا صاحب کہیں گے چاند ہو گیا، بچہ بچہ کہہ رہا ہے، تم نے دیکھا ہے؟ کہ سچی بات ہے میں نے. کیا نام ہے تمہارا؟ جی میرا نام قیام الدین ہے. قیام الدین تم کیوں کہہ رہے ہو چاند ہو گیا؟ اس نے کہا جی میرا پڑوسی ہے نظام الدین، وہ کہہ رہا تھا چاند ہو گیا، میں نے بھی کہنا شروع کر دیا. مولانا صاحب کہیں گے قیام الدین کو یہاں بٹھاؤ اور نظام الدین کو بلاؤ. نظام الدین آئے، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. چاند ہو گیا؟ مولانا صاحب بچہ بچہ کہہ رہا ہے. کہ بچہ بچہ تو کہہ رہا ہے تم نے دیکھا؟ کہ سچی بات ہے میں نے دیکھا. وہ میرا ایک دوست ہے اسلام الدین، وہ کہہ رہا تھا، میں نے بھی کہنا شروع کر دیا. وہ کہیں گے اس کو بھی نظام الدین کو بٹھاؤ، اسلام الدین کو بلاؤ. اسی طرح سارے آتے رہے، میں لمبا نہیں کر رہا. جو بھی آتا رہا وہ یہی کہتا رہا میں نے دیکھا، سن کے کہہ رہا ہوں. آخر میں ایک شخص آیا، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ جی امام الدین نام ہے. کیوں بھائی چاند ہو گیا؟ جی بالکل ہو گیا. سب کہہ رہے ہیں. کہ سب تو کہہ رہے ہیں تم نے دیکھا. اس کا جی مفتی صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ سارے کہنے لگے مفتی صاحب ہم جھوٹ بول رہے تھے، ہم جھوٹ بول رہے تھے کیا؟ دیکھ لو یہ. مفتی صاحب کہیں گے تم جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے مگر دعائیں دو اس کو، اس نے آ کر تمہیں سچا کر دیا ہے. یہ نہ آتا تو تم سچے ہو کر بھی اپنی سچائی ثابت کرنے میں لگے رہتے. اور یہ عینی گواہ چشمدید آئی وٹنس آ گیا. اب چشمدید گواہ کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی. اس نے آ کر گواہی دی، مفتی صاحب نے اعلان کر دیا. بات سمجھنے سمجھانے کے لیے سارے نبی آ کر کہتے رہے اللہ کو مانو، اللہ ہے، اللہ کو مانو. لوگ پوچھتے تھے دیکھا؟ جی دیکھا نہیں، فرشتہ آتا ہے، یقین ہے. لوگوں نے کہا بن دیکھے خدا کو نہیں مانتے. سب سے آخر میں حضور آئے، قولو یا ایھا الناس قولو لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لوگوں نے کہا یہ سنتے آئے ہیں، آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. آسمان سے فتویٰ جاری ہو گیا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. چشمدید آئی وٹنس کے بعد کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی. حضور نے گواہی دے دی. پتہ کیا چلا؟ میرے نبی اللہ کی عطا سے جو شان رکھتے ہیں وہ کوئی اور، انہوں نے سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے. کوئی شبہ؟ بہت سا بیان باقی. حضور آئے نماز کا تحفہ لے کر. کیا لے کر آئے؟ اونچی. سارے حکم اللہ نے زمین پر بھیجے، نماز عرش پر بلا کر دی ہے. کتنا بڑا تحفہ ہے. ہم اگر قبول نہ کریں تو پھر بدبختی ہے یا نہیں؟ ہر وقت فیس بک، واٹس ایپ، چیٹنگ، جھوٹی خبریں، جھوٹی باتیں، امپورٹ ایکسپورٹ ادھر سے آ رہی ہے ادھر بھیج رہے ہیں. کاروبار، نہ ماں کے لیے ٹائم، نہ باپ کے لیے، نہ بیوی کے لیے، نہ بچوں کے لیے، نہ خدا کے لیے. مسجد میں آ کے بند نہیں کرتے، موسیقی بجاتے ہیں، رنگ ٹون. سوچا ہے کبھی؟ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں. ایک نوجوان سے میں نے پوچھا ننگے سر کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی ہو جاتی ہے. میں نے کہا پھر حضور نے کیوں نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کیوں نہیں ننگے سر پڑھی؟ کیا ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ تجھے زیادہ معلوم. وہ پگڑیاں باندھ کے پڑھتے تھے. ہم نے ان چیزوں کو ہلکا کر دیا. مسجد کا ادب رخصت ہو گیا. مسجد میں آ کر بھی رنگ ٹون بجاتے ہیں. یہاں کیا اب تو مکہ جا کے بند نہیں کرتے.
پھیرا لیتے ہوئے فون کر رہے ہیں حیدرآباد 2 پھیرے ہو گئے ہیں۔ اگر تم یہی کرنے گئے ہو تو وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ بادشاہ کے کمرے میں جاؤ، فون باہر رکھ کے جانا پڑتا ہے۔ رب کے گھر میں آ کے فون سائلنٹ نہیں کرتے ہو۔ اعتکاف بیٹھے ہوئے بھی وہی کر رہے ہوں گے۔ کیا یہ فون بخشوائے گا؟ پوچھ رہا ہوں۔ مسجد کی بے ادبی ہو گئی تو کیا بخشے جائیں گے؟ سوچنا سوچنا۔ نماز کا تحفہ لے کر آئے حضور، یہ مومن کی معراج ہے۔ حضور فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا روزہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، زکوٰۃ ٹھنڈک، حج ٹھنڈک، ذکر ٹھنڈک، کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی۔ اللہ کو پتا تھا میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ نے زمین گول بنا دی، ہر وقت نماز ہو رہی ہے۔ کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے جب نماز، کیوں؟ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ چاہتا ہے ہر وقت پڑھی جاتی رہے۔ نماز پڑھا کرو۔ حضور بہت سے تحفے لے کے آئے، جب آئے زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آ گئی؟ نبوت کی رفتار کیا ہے، نور کی رفتار کیا ہے؟ یہ بہت مسائل ہیں، مجھے جتنا ٹائم لینا تھا اس سے تقریباً 8 منٹ اوور ٹائم لگایا ہے۔ ابھی دوسری جگہ ڈیوٹی دینی ہے، تو ان الفاظ پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو